شروع کرتی ہوں اللہ تعالیٰ کے نام سے جو بڑا مہربان اور نہایت رحم کرنے والا ہے، اور جس باب کا عنوان ماہر القادری نے قائم کیا ہے، حلیمہ کے یہاں۔ آئیے سماعت فرماتے ہیں کتاب کا یہ اگلا باب۔ آمنہ کے لال کو دودھ پلانے کی سعادت ابو لہب کی کنیز صوبیہ کو نصیب ہوئی۔ اس کے بعد عرب کے دستور کے مطابق مکہ کے نوزائیدہ بچوں کو لینے کے لیے باہر کی بستیوں سے دودھ پلانے والی عورتیں آئیں۔ اس کو بھی دنیا میں قدم قدم پر مایا کے پھندے لگے ہیں۔ ہر کسی کے دل میں روپیہ پیسے کا لالچ ہوتا ہے، نفع کی تمنا، سود و منفعت کی امید۔ عرب کی دائیاں بھی اس جذبے سے خالی نہ تھیں، ان کے ساتھ بھی پیٹ کا دوزخ لگا تھا۔ مکہ اسی تمنا میں آئی تھی کہ مالدار گھرانوں کے بچے لے کر انعام و اکرام سے اپنی اپنی گود بھر لیں گی۔ سب نے ایسے ہی بچوں کو چن لیا جن کے ماں باپ زندہ تھے، جو کھاتے پیتے گھرانوں کے تھے۔ یہ دنیا خود زیادہ ظاہر پرست اور کم نظر واقع ہوئی ہے۔ یہاں کے لوگ چھلکے پر جان دیتے ہیں، مغز تک پہنچنے اور اسے حاصل کرنے کی کوشش نہیں کرتے۔ پھولوں کی رنگت کے سبب فدائی اور تماشائی ہے، لیکن یہ کوئی نہیں سوچتا کیا اور رنگ و بو کے اس پردے کو بھی ذرا الٹ کر دیکھے کہ اس کے پیچھے بھی کچھ ہے کہ نہیں۔ ہوس اور لالچ نے آنکھوں پر حجاب ڈال رکھے ہیں۔ مجاز کے یہ دیوانے حقائق سے ناشنا رہتے ہیں، بس اوپری لذتیں، لطف باطن سے بے خبر، صرف مشاہدہ صورت، معائنے سے بیگانگی۔ عرب کے دودھ پلانے والیاں بدقسمت اور کم نظر عورتیں مالدار گھرانوں میں پھرتی رہیں، مگر عبدالمطلب کے گھر آتے ہوئے ہچکچائیں۔ عبداللہ کے در یتیم پر کسی کی توجہ نہ ہوئی، اس خیال سے کہ بے باپ کا بچہ ہے، ہمیں کیا ہاتھ آئے گا۔ بیوہ ماں خود ہی مغموم اور پریشان ہے، ہمیں بیچاری کیا دے گی۔ مانا کہ عبدالمطلب قریش کے معزز سردار اور کعبے کے نگہبان ہیں، سب ان کی عزت کرتے ہیں، لیکن سیر چشمی اور فیاضی کی بدولت ان کے پاس بچتا ہی کیا ہے؟ 100 کی آمدنی اور 200 کا خرچ۔ جب دیکھو گھر میں مسافروں کی مہمانداری ہو رہی ہے، اور حج کے موقع پر تو عبدالمطلب بالکل کلاش ہو جاتے ہیں۔ سال بھر کی کمائی حجاج کی تواضع کی نظر ہو جاتی ہے۔ داعیہ قریش کے بچوں کو مکہ سے لے کر اس سرو سامان کے ساتھ روانہ ہوئی۔ عبدالعزیٰ نے 20 دینار اور 200 درہم مجھے دیے، ایک داعیہ نے فخر کے لہجے میں کہا، اور مجھے اس بچے کے ماموں نے الگ انعام دیا۔ چچا نے جدا نوازش کی اور باپ نے تو مجھ پریشان حال کو نہال کر دیا۔ درہم و دینار سے تھیلی بھر کر لے جا رہی ہوں۔ دوسری دائی نے جواب دیا، یہ دیکھ یمنی چادریں، چاندی کا ہار اور قیمتی بازو بند۔ ابو فادا نے اپنے معبود بت پر ہاتھ رکھ کر کہا کہ جب تو میرے بچے کو صحیح سلامتی کے ساتھ واپس لے کر آئے گی، اس وقت اپنے دل کے ارمان نکال لوں گا۔ یہ تو میری نوازشوں کی پہلی برکھا ہے، تیسری عورت نے کہا، اس لاڈلے بچے کی طرف اشارہ کرتے ہوئے کہ دادا نے ایک اونٹ سامان سے لدوا دیا ہے، کھجور، گلہ، برتن، پہننے کے جوڑے، اور چلتے وقت بڑے میاں نے کہا حج کے موقع پر اپنے کسی رشتہ دار کو مکہ بھیج دینا، 1-2 اونٹ اور 10-20 بکریاں تیرے لیے اس کے ساتھ کر دوں گا۔ مگر بیچاری حلیمہ، چوتھی عورت کی بات ادھوری رہ گئی، بات کاٹ کر، ہاں غریب حلیمہ پر مجھے ترس آتا ہے، کسی مالدار گھر کا بچہ اسے نہ مل سکا۔ عبدالمطلب کے گھر گئی ہے عبداللہ کے یتیم کو لینے کے لیے، وہاں اسے کیا ملے گا؟ بہت سے غور، 10-5 ساؤ کھجور اور ستو کی 1-2 تھیلیاں۔ یتیم بچوں کو دودھ پلانے میں سدا گھاٹا رہا ہے دائیوں کا۔ آمنہ کے پاس دعاؤں کے سوا اور کیا رکھا ہے؟ مگر میری دعاؤں سے تو بھوکے کا پیٹ نہیں بھرتا۔ میں کہتی ہوں کوئی 100 دعائیں نہ دے، 1 درہم دے دے۔ 5ویں دائی نے غم خواری اور فخر کے ملے جلے انداز میں کہا اور اس کا اونٹ پلانے لگا۔ بنی سعد بن بکر کے قبیلے کی دایا حلیمہ بہت ملول اور افسردہ تھی، دل ہی دل میں پچھتاتی
کہ ہائے امیر گھرانوں کے تمام بچے دوسری دائیوں نے چن لیے، میری تقدیر میں یتیم بچے کا دودھ پلانا لکھا تھا۔ شیما کے باپ جھنجھلا کر تانے دیں گے کہ اچھے بچے کو لے کر آئیے، جس کے گھر والوں کو درہم و دینار تو ایک طرف رہے، 2-4 من غلہ بھی ساتھ کرنے کی توفیق نہ ہوئی۔ ان کے تانے مجھے سننے پڑیں گے، سے کوئی جواب نہ بن پڑے گا۔ حلیمہ ملول و افسردہ حلیمہ تعصف آمیز انداز میں عبد المطلب کے گھر پہنچی۔ محمد صلی اللہ علیہ وسلم سو رہے تھے، چہرے مبارک سے ہلکا ہلکا نور چھن رہا تھا، چاندنی سے زیادہ دلکش، نظر نواز۔ حلیمہ دبے پاؤ نزدیک گئی، سینے مبارک پر پیار سے ہاتھ رکھا۔ محمد صلی اللہ علیہ وسلم نے آنکھیں کھول دی، مسکرانے اور حلیمہ کی طرف دیکھنے لگے۔ حلیمہ نے سینکڑوں بچے دیکھے تھے اور دسیوں کو دودھ پلایا تھا، مگر اس یتیم کی دھچی سب سے نرالی تھی۔ اس کی مسکراہٹ میں تسکین کا پیام، راحت و محبت کی دعوت، اور سب سے بڑھ کر یہ کہ وقار و متانت کی آمیزش تھی۔ چھوٹے اور اتنے بچے یوں ہی مسکرا دیا کرتے ہیں، لیکن عبداللہ کے یتیم کے تبسم میں ایک مقصد اور پیام جھلک رہا تھا۔ مسکراہٹ آپ ہی آپ بول رہی تھی، خاموش نگاہیں کچھ کہہ رہی تھی۔ حلیمہ، اس بچے کو یتیم سمجھ کر ملول نہ ہونا، خدا کی قسم اس کی بڑی شان ہونے والی ہے۔ آمنہ نے حلیمہ دائی سے کہا، بی بی سچ کہوں گی، جھوٹ نہ بولوں گی، اب سے پہلے میں بہت ملول تھی، رہ رہ کر پچھتاوا آتا تھا کہ کسی امیر گھرانے کا بچہ کیوں نہ ملا۔ اپنی بد نصیبی پر میں جھنجھلا جھنجھلا کر رہ جاتی تھی، مگر تمہارے لاڈلے یتیم کی مسکراہٹ میرے دل سے سارا ملال دور کر دیا۔ ان کی نگاہوں نے تمام غم بھلا دیے۔ ام محمد صلی اللہ علیہ وسلم، میں اپنے دل کی کیفیت لفظوں میں ظاہر نہیں کر سکتی۔ میرے دل کو آج کی برابر کبھی خوشی نہیں ہوئی، خود بھی نہیں معلوم بنت وہب، تمہاری محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی مسکراہٹ نے مجھے کیا بنا دیا۔ اس صبح سے بہتر صبح مجھ پر آج تک طلوع نہیں ہوئی۔ بی بی آمنہ مسکراتی ہیں۔ حلیمہ آمنہ کے لال کو لے کر رخصت ہوئی۔ بیوہ ماں نے یتیم بچے کے ماتھے کو چوما، ممتا کے نشان چاند سی پیشانی پر ابھر آئے، بلکہ بے اختیار نمناک ہو گئی۔ معصوم یتیم کی جدائی نے باپ کے داغی فرقت کو تازہ کر دیا۔ ایک غم دوسرے غم کی یاد دلا دیا کرتا ہے۔ بوڑھے عبد المطلب نے پوتے کو محبت کے ساتھ رخصت کیا۔ مکہ کی پہاڑیوں تک حلیمہ کے اونٹ کے ساتھ ساتھ عبد المطلب پیادہ پا گئے۔ بھرائی ہوئی آواز میں بولے، کوٹ حلیمہ، یتیم بچہ سمجھ کر دیکھ بھال میں کمی نہ کرنا۔ خدا کی قسم، قریش میں اتنا سعادت مند اور بااقبال بچہ آج تک پیدا نہیں ہوا۔ مجھ سے کاہنوں، راہبوں، بطریقوں اور اسقفوں نے کہا ہے کہ ایک دن ایسا آئے گا کہ تمام دنیا محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے قدموں پر جھکی ہوگی۔ حلیمہ نے اس کے جواب میں کہا، سید القریش، آپ نشاط خاطر رکھیں، تمہارے بچے کا اللہ نے چاہا کان بھی گرم نہ ہونے پائے گا۔ خود گیلے میں سوؤں گی اور اسے سوکھے میں سلاؤں گی۔ میری بچی شیما کی ہونٹ اس وقت تک شیر آشنا نہیں ہو سکتے جب تک محمد صلی اللہ علیہ وسلم شکل سیر نہ ہو جائے۔ یہ میں پوری ذمہ داری کے ساتھ کہہ رہی ہوں۔ عبد المطلب، خدا کو بیچ میں لا کر مجھ پر بھروسہ کرو یا ابا عبداللہ۔ حلیمہ خوش خوش روانہ ہوئی۔ اونٹ ریگستان میں چل رہا تھا اور حلیمہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے چہرے کو دیکھے جا رہی تھی۔ بار بار پیشانی مبارک چوم کر کہتی، محمد صلی اللہ علیہ وسلم، احمد صلی اللہ علیہ وسلم، عبداللہ کے یتیم، آمنہ کے لاڈلے، عبد المطلب کے نور نظر، تم تو مجھے اس طرح دیکھتے ہو جیسے مجھے پہلے سے پہچانتے ہو۔ تمہیں جب سے دیکھا ہے مجھے اپنے بچے یاد نہیں آئے، میری مامتا بن کر رہ گئے ہو، ابن عبداللہ۔ ہاں ہاں، تم مسکرا کر میری بات کی تصدیق کر رہے ہو، یہ حلیمہ تو سچ کہہ رہی ہے، تمہاری مسکراہٹوں نے میری تاریک دنیا میں اجالا کر دیا محمد صلی اللہ علیہ وسلم۔ اور ارے یہ میری سست قدم اٹھنی
हवा की तरह उड़ी जा रही है और चारों तरफ हैरत के साथ देखते हुए कि क्या हो रहा है। खजूर की सूखी डालियों से एकाएकी रोशनी से बरसने लगी। पहाड़ियों की चट्टानें डो दे रही है और लू दे रही हैं और ये रास्ता जैसे किसी ने सितारे कूट कर बिछा दिए हैं। बड़े होकर ना जाने तुम क्या बनने वाले हो मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। इस वक्त अपनी दाया हलीमा को कहीं ना भूल जाना। मगर मैं ये क्या नादानों की सी बातें कर रही हूँ। तुम मुझे नहीं बोल सकते। तुम्हारे मुंह से तो मोहब्बत और वफा की बू आती है। इन प्यारी आंखों में मुरब्बत छलक रही है और मुझे तो ऐसा दिखाई देता है जैसे मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम तुम्हारे कांधे दुनिया जहान की गमगुसारी का बार उठाए हुए हैं। अनको हलीमा का नाका खूब तेज तेज जा रहा था। सारबान इसकी सबा रफ्तारी पर खुद हैरान था। पिछली रात थी, सितारे झिलमिला रहे थे। खनक हवाओं की गोद में बबूल की डालियां झूला झूल रही थीं। सारबान हदी ख्वानी के लिए बेख्तियार सा हो गया। उसे आज शराब व नगमा और हौसनाक जज्बात के मौजू पर शेर याद ही नहीं आ रहे थे। उसने हाफिज़े पर जोर डालकर तरफा के अशार याद करने की कोशिश की, मगर याद ना आए। ऐसा महसूस होता था जैसे इसकी लोहे जहन से शोख व रंगीन अशार किसी ने धो दिए हैं। इजाज़ी लय में इसकी नशीर बरकुल गमात के नखलिस्तान में जब तीमा के रईस सुर्ख ऊँटों पर सफ़र कर रहे हो तो उनसे कहना कि शराफत का एक ज़र्रा चांदी सोने के पहाड़ों पर भारी होता है। यमन के सुर्ख हनों से इस कंबल के पेवन अच्छे हैं जिसे दस्ते निकोकार ने छुआ हो। ये बात वो है जो सूरज हर सुबह तुलू होते वक्त मुझसे कहता है। अदन के मोती मेहनत से निकाले जा सकते हैं पर सादत किसी कोशिश से हासिल नहीं हो सकती। हर तकदीर के नविश्ते में सादत की लकीरें नहीं होती, कुदरत का अतिया है और आसमान की बुलंदियों से उतरी हुई नेमत। अनकोज़ हद्दी ख्वाह सारबान ने फिर हलीमा को मुखातिब करते हुए कहा, उम्मे शीमा, तुम भी तो कोई शेर सुनाओ। तुम्हारा कबीला तो फसाहत में मशहूर है। हम आराबी तो ज़बानदानी में तुम लोगों के शागिर्द हैं। हलीमा ने जवाब दिया, मुझे बस एक ही शेर याद है, मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, अहमद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, अहमद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। इस नाम से ज़्यादा शेरी शूराए अरब के तमाम कसीदे मिल कर भी नहीं हो सकते। अब्दुल फसा पर जब बनु साद की दोशीज़ाएं गीत गाकर मुझसे कुछ सुनाने के लिए कहेंगी तो मैं बस मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम कहकर खामोश हो जाऊंगी। ये नाम इन सब के नगमों का जवाब होगा। सारबान, तुम अपनी हद्दी ख्वानी किए जाओ, मुझे मुतवज्जा करने की कोशिश ना करो। ये देखो, मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम मुस्कुराने लगे। हलीमा के होठ झुकते हुए कोस बन जाते हैं। रास्ते की तरफ रेत के टीले, पथरीली घाटियाँ, यहाँ तक कि हवा में उड़ने वाली पत्तियाँ हलीमा को ज़बानी हाल से मुबारकबाद दे रही थी और कहती थी, हलीमा, खुशकिस्मत हलीमा, तबरीक के हदिये कबूल कर। मालूम है तो किसे लिए जा रही है? अब दुनिया में जिसे भी सआदत और हिदायत मिलेगी वो इसी की बदौलत मिलेगी। इसी का नक्श कदम सिराते मुस्तकीम बनाया जाएगा। कैसर व कसरा के ताज इसके गुलामों की ठोकरों से लगे होंगे। हिदायत के जितने चिराग अब तक रोशन हो चुके हैं उन सब का उजाला इसके नूर हिदायत में मिलकर मिशकाते अबद बन जाएगा, जिसकी रोशनी कभी मान पड़ने ना पाएगी। हलीमा, शहनशाहों और फरमा रवाओं के नाम मिट जाएंगे मगर अब्दुल्ला के दुर्रे यतीम में तेरा नाम तारीख़ में सदा याद रहेगा। जब कभी मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की सीरत बयान होगी, लोग कहेंगे हलीमा सादिया ने उन्हें दूध पिलाया था। गैर फ़ानी हो गया तेरा नाम हलीमा। बनु साद की गुलाम दूध पिलाने वाली तुझे अब्दी शोहरत हासिल हो गई। कुरैश का बड़े से बड़ा अमीर तुझे सोने में तौल सकता था, मगर इस दुर्रे यतीम के सदक़े में जो नेमत तुझे मिली है
اسے کون دے سکتا ہے؟ انکوٹ۔ حلیمہ جب اپنی بستی میں پہنچی تو اس کی اونٹنی کی تیز رفتاری کو دیکھ کر سب تعجب کرنے لگے۔ ایک عورت نے بالا خانے کے دریچے سے جھانکتے ہوئے کہا، یہ حلیمہ یہاں سے تو مریل اونٹنی پر سوار ہو کر گئی تھی، اس سے چلا ہی نہیں جاتا تھا۔ دبلی پتلی فاقوں کی ماری اونٹنی، ایک ایک ہڈی گن لو اور کوئی پھونک مار دے تو بیچاری کا دم نکل جائے۔ سب ہنستے تھے کہ حلیمہ اس نیم مردہ سواری پر کیسے مکہ پہنچے گی۔ ہم تو یہ خبر سننے کے انتظار میں تھے کہ فلاں منزل میں حلیمہ کی اونٹنی نے ٹھوکر کھا کر جان دے دی، مگر یہ تو کچھ اور ہی دکھائی دے رہا ہے۔ اس اونٹنی کے تو پر لگ گئے ہیں، ہوا سے باتیں کرتی ہے۔ مکہ کے ببول کھا کھا کر اس مریل پر جوانی آ گئی۔ بہن، یہ سب اس یتیم بچے کی برکت ہے۔ خدا کی قسم، ہماری بستی اور قبیلے کی تقدیر بدل جائے۔ گھر کے دروازے پر اونٹنی جا کر بیٹھ گئی۔ حلیمہ نے بڑی احتیاط کے ساتھ ابن عبداللہ کو اتارا۔ اتنے میں حلیمہ کے شوہر آ گئے، چشمگی لہجے میں بولے، اب تک کہاں رہی ام شیمہ؟ میں تو سمجھا تھا تمہاری اونٹنی نے بیچ راستے میں دغا دے دی، مگر یہ تو ظالم سفر سے توانا ہو کر آئی ہے۔ اور ہاں، تمہارے پیچھے بکریوں نے دودھ دینا چھوڑ دیا، سب کے تھن سوکھ گئے جیسے کبھی ان میں دودھ تھا ہی نہیں۔ ایک مصیبت ہو تو بیان کرو، کی بار ہماری کھیتیاں آپ ہی آپ خشک ہوئی جا رہی ہے، سب فکر مند ہے کہ فصل کی یہی حالت رہی، کھائیں گے کیا؟ حلیمہ نے محمد صلی اللہ علیہ وسلم کو شوہر کی گود میں دیتے ہوئے کہا، تم تو دنیا بھر کے فسانے سنانے بیٹھ گئے، شیمہ کے باپ، اس بچے کو تو گود میں لو۔ بنی ہاشم کا چشم و چراغ، سید القریش عبد المطلب کا پوتا، عبداللہ کا یتیم اور آمنہ کا لخت جگر ہے یہ نونہال، اور اس کا نام سن کر تو تم جھوم جاؤ گے۔ قدر توقف کے بعد احمد صلی اللہ علیہ وسلم اور محمد صلی اللہ علیہ وسلم بھی، اس کی برکت سے ساری پریشانیاں دور ہو جائیں گی۔ راستے بھر اس کے نور سے جگمگ جگمگ ہوتی آئی ہے۔ حلیمہ کے شوہر نے محمد صلی اللہ علیہ وسلم کو پیار کیا اور ان کے جمال جہارہ کو دیکھ کر حیرت زدہ ہو گیا۔ دیر تک نظارہ کرتا رہا، پھر بولا، بھوکی ہوگی ام شیمہ، تمہارے لیے کہیں سے دودھ لے آؤں، ہماری بکریاں تو۔ یہ کہتے ہوئے اس کی نگاہ بکری کے تھنوں پر پڑی۔ ارے یہ کیا، سوکھے ہوئے تھنوں میں دودھ آ گیا؟ حلیمہ کا شوہر دوڑا ہوا گیا اور برتن نیچے رکھ کر دودھ دھونے لگا۔ پورا برتن دودھ سے بھر گیا۔ میں خواب تو نہیں دیکھ رہا ہوں ام شیمہ، یہ تو جادو کی سی باتیں ہو رہی ہیں۔ حلیمہ کے شوہر نے کہا، ابھی تو محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی برکتوں کا آغاز ہے، تم دیکھنا اور کیا کیا ہوتا ہے، ساری کلفتیں دور ہو جائیں گی۔ میں تو کہتی ہوں کہ اس بچے کے دیکھنے میں جو لطف ملتا ہے، سارے جہان کی مسرتیں اس کے آگے ہیچ ہیں۔ میں اپنی قسمت پر ناز کروں یا تمہیں مبارکباد دوں۔ حلیمہ نے بڑے ناز و نام اور چاہ کے ساتھ محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی پرورش کی۔ جی ہاں، پرورش، اس بہانے خود اس کی تقدیر اور زندگی کی پرورش ہو رہی تھی۔ حلیمہ کی گود میں کونین کی دولت سمٹ کر آ گئی تھی۔ میں و انجم کی نگاہیں حلیمہ کے گھر کا طواف کر رہی تھی۔ قبیلہ سعد کی قسمت کا ستارہ آج سچ مچ برج شرف میں تھا اور اللہ نے ان کے دن پھیر دیے تھے۔ صبح کو بنو سعد کے کسان جو اپنے کھیتوں میں پہنچے تو کیا دیکھتے ہیں کہ سوکھے پودوں اور مرجھائی ہوئی ڈالیوں میں ایک جان سی پڑ گئی۔ خشک کھیتیاں لہلہانے لگی جیسے کسی نے ان پر آب حیات چھڑک دیا ہے۔ لوگ خوشی خوشی دوڑے ہوئے آئے اور کہنے لگے، اے ہاں اللہ خوان، کسی کو زندہ جادو اور جیتی جاگتی کرامات دیکھنی ہو تو ہمارے ساتھ جنگل میں چلے۔ تمام سوکھے اور بد رونق کھیتوں میں ہریالی ہی ہریالی نظر آتی ہے۔ فصل پر اس قدر رعنائیوں کے ساتھ تو آج تک بہار نہیں آئی۔ تمام کھیت باغ و بہار بن گئے۔ کوپلوں کا اٹھان اور ڈالیوں کی بڑوار اس غضب کی ہے جیسے دنوں کے ہوتے چند ساعتوں میں خوشی لگ جائیں گے۔ رات کی رات میں یہ کیا ہو گیا؟
مہینے کی ایک بوند بھی بادلوں سے نہیں گری۔ ہم کہتے ہیں دھواں دھار بارش ہو بھی جاتی تو بارش کا اثر آخر ہوتے ہوتے ہوتا ہے۔ قبیلہ بنو سعد کے غلے کی پیداوار میں عرب کا کوئی قبیلہ برابر نہ کر سکے گا۔ لوگوں میں اس بات کے چرچے ہونے لگے۔ بڑے بوڑھے آدمی جنہوں نے زمانے کے بہت سے گرم اور سرد دنیا کے بڑے بڑے انقلابات دیکھے تھے، کہنے لگے کہ ایسا تو کبھی دیکھنے میں نہیں آیا کہ رات کی رات میں سوکھے کھیت سرسبز ہو جائے۔ شاید ہمارے معبود ہم پر زیادہ مہربان ہو گئے ہیں۔ انہی کی چشم توجہ اور نگاہ کرم کی یہ گلکاریاں ہیں۔ مگر یہ معبود تو سالیہ سال سے ہم میں موجود ہے۔ 6 سال ہوئے جب قحط پڑا تھا تو انہوں نے ہم پر کب توجہ کی تھی؟ ایک شخص نے کہا، اور اس آدمی کی بات ختم ہوئی تھی کہ حلیمہ کا شوہر فخر کے لہجے میں بولا، لوگ عقل اور قیاس کے زور پر نیرے تکے لگا رہے ہو، اصل حقیقت سے بے خبر ہو۔ میں بتاتا ہوں، سنو۔ شیمہ کی ماں مکہ سے ابن عبداللہ کو دودھ پلانے کے لیے لے کر آئی ہے۔ محمد صلی اللہ علیہ وسلم ہے اس در یتیم کا نام۔ جب سے وہ طفل سعید ہمارے گھر میں آیا ہے، برکتوں اور رحمتوں کا نزول ہو رہا ہے۔ میری بکریوں کا دودھ خشک ہو گیا تھا، مگر رات سے ان کے تھنوں سے دودھ کے فوارے چھٹ رہے ہیں۔ اس کی برکتوں کی داستان تو تم حلیمہ کی زبان سے سنو۔ کہتی تھی کہ راستے بھر نور برستا ہوا آیا ہے، یہ ہمارے کھیت جوان کی آن میں لہلہا اٹھی ہے، اسی یتیم عبداللہ کی برکت سے ایسا ہوا ہے۔ چل کر ذرا محمد صلی اللہ علیہ وسلم کو ایک نگاہ دیکھ تو لو، تم خود پکار اٹھو گے کہ ایسا نورانی اور دلکش چہرہ ہم نے آج تک نہیں دیکھا۔ حلیمہ دائی نے محمد صلی اللہ علیہ وسلم کو اپنے دودھ میں محبت کھول کھول کر پلائی۔ اس نے اپنی ساری توجہ اور مامتا اسی یتیم پر صرف کر دی۔ محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی راسی بے چینی بھی اس سے دیکھی نہ جاتی۔ گھنٹوں کلیجے سے لگا کر ٹہلتی، جھولا جھلاتی اور اپنے مخصوص انداز میں اشعار پڑھتی جاتی۔ اس کی لوریاں نیند آنکھوں میں گھومی کر راحت بن جاتی ہے۔ اسی راحت کی آغوش سے زندگی بیداری کی انگڑائیاں لیتی ہوں چونکتی ہیں۔ بہت سو کی آنکھیں بند ہوتی ہیں، دل بھی سو جاتے ہیں، اور بعض کی آنکھیں سوتی ہیں مگر دل جاگتے رہتے ہیں۔ انکول 2 سال بعد آمنہ کی یتیم کا دودھ چھوٹ گیا۔ حلیمہ اسے لے کر آمنہ کے پاس آئی۔ حضرت آمنہ کی خوشی کا کیا پوچھنا، طویل جدائی کے بعد نور نظر کو دیکھا تھا۔ مامتا آنکھوں میں کھچ کر آ گئی اور خوابیدہ تمنائیں یک بار کی جاگ اٹھے۔ عبد المطلب نے پوتے کو بار بار چوما اور دل گیر ہو کر بولے، آج عبداللہ ہوتا تو اپنے لاڈلے کو دیکھ کر کتنا خوش ہوتا، مگر اس بچے کی تقدیر میں یتیمی کا داغ لکھا تھا، قسمت کا لکھا پورا ہو کر رہا۔ مکہ میں ان دنوں شدید وبا پھیلی ہوئی تھی۔ ایک ایک گھر سے کئی جنازے نکلتے، تمام شہر پریشان، ہراساں اور خوف زدہ تھا، اور ڈرنے اور پریشان ہونے کی بات ہی تھی۔ ہر شخص کو موت کی پرچھائیاں دکھائی دیتی تھی، جیسے اب پیام اجل آیا اور اب آنکھیں بند ہوئی۔ کسی کے ذرا سی چوٹ بھی لگ جاتی، وہ یہی سمجھتا کہ موت کا قاصد آیا ہی چاہتا ہے۔ زندگی کی یہ آخری ساتیں ہیں، اسی کے بعد نزا اور موت، اور پھر خاک کا ڈھیر۔ ان اندیشوں نے زندوں کو بیماروں سے بدتر بنا دیا تھا۔ بستی سے باہر نئی خبریں ہی خبریں نظر آتی تھیں۔ ملک الموت کو شاید مکہ والے پسند آ گئے تھے۔ جوان غریبوں کی جانوں پر مشق ناز ہو رہی تھی۔ اہل مکہ نے اپنے بتوں کے آگے بہت کچھ ہاتھ جوڑے، سجدے کیے، منتیں مانی، چڑھاوے چڑھائے، دعائیں دی، فریادیں کی، پیشانیاں رگڑی، مگر وبا کا زور کم نہ ہوا۔ بیماری اور پھیلتی جاتی۔ بعض قریشی نوجوان کو جھنجھلاہٹ بھی آ جاتی تھی کہ ان بتوں پر ہم تو جان چھڑکتے ہیں، مگر ان کے دل ایسے پتھر کے ہیں کہ کسی طرح پسیجتے ہی نہیں۔ جن خداؤں سے دکھ، درد اور مصیبت میں کوئی فائدہ نہ پہنچے، کس کام کے؟ ہمارے سجدوں کا آخر کچھ تو صلہ ملنا چاہیے۔
وبا کا زور دیکھ کر بی بی آمنہ نے محمد صلی اللہ علیہ وسلم کو پھر حلیمہ کے ساتھ واپس بھیج دیا، اور 3 سال تک حلیمہ کو یہ سعادت حاصل رہی۔ بنو سعد کا قبیلہ وساحت میں مشہور تھا۔ اس قبیلے میں بلند پایہ شاعروں اور شعلہ بیان مقرروں کی بہتات تھی۔ عرب کہا کرتے تھے کہ بنی سعد کے کھیتوں میں سبزے کی جگہ فصاحت اگتی ہے، مگر محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے سادہ اور میٹھے بولوں کو سن کر سب حیران تھے کہ اس کم سنی میں یہ اعجاز گویائی ہے تو بڑی ہو کر فصاحت اور حسن تکلم کو ان لبوں پر ناز ہوگا۔ محمد صلی اللہ علیہ وسلم اپنی دایا حلیمہ کی بکری کا دودھ پیتے تو اپنی رضائی بہن کے لیے از خود حصہ چھوڑ دیتے، دوسرے تھن کو منہ نہ لگاتے۔ چھٹپن میں اس عدل و نسبت اور ہوش و آگہی کو دیکھ کر حلیمہ کے گھر والے کہتے کہ عبداللہ کا در یتیم بڑا ہو کر دنیا کو انصاف اور بھلائی سے معمور کر دے گا، اور اس کی ماں نے سچ کہا تھا کہ اس بچے کی بڑی شان ہونے والی ہے۔ اس نیک بیوی کے خواب ایک ایک کر کے پورے ہوں گے۔ کئی سال تک حلیمہ کا گھر اس سعادت اور برکت سے بہرہ اندوز ہوتا رہا۔ محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی برکت نے ان کی ساری پریشانیوں اور غم دور کر دیے۔ وہ دعائیں کرتے تھے کہ چمن ہاشمی کا یہ گنچا نورس یہی پھول بنے، یہ سعادت اب ہم سے جدا نہ ہو، لیکن یہ ہو نہ سکتا تھا۔ قدرت اس سعادت کو عالم افروز اور جہانگیر بنانے والی تھی۔ تجلیاں کسی ایک کاش آنے کے لیے نہیں، تمام دنیا اور آفاق کے لیے تھیں۔ اس روشنی سے مشرق و مغرب جگمگانے والے تھے، اور سحاب رحمت سبزہ و زاروں سے لے کر چٹیل میدانوں تک پر برسنے والا تھا۔ محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی عمر 5 سال کی تھی جب حلیمہ انہیں آمنہ کے گھر واپس لائی اور ماں کی امانت ان کو سونپ دی۔ غم اور خوشی کی جھلکیاں، آمنہ کو نور نظر سے ملنے کی خوشی تھی اور حلیمہ کو جدائی کا غم تھا۔ ایک کے لبوں پر مسکراہٹیں اور دوسری کے آنکھوں میں آنسو۔ یہ خوشی بھی مسعود تھی اور یہ غم بھی مبارک تھا کہ ان دونوں باتوں کا تعلق اس ایک ہی ذات، ایک ہی وجود سے تھا۔ بی بی حلیمہ ارمانوں اور تمناؤں کے ہجوم محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے ارد گرد چھوڑ کر واپس ہوئیں۔ گھر آئیں تو در و بام کو بے رونق اور اجڑا ہوا سا پایا، جیسے اس گھر سے بہار ست ہو گئی۔ بہت شکریہ، جلد ملتے ہیں ایک نئے باب کے ساتھ۔ تب تک کے لیے سنتے رہیے، خوش رہیے، پیار بانٹیے۔